تو آج کا نادان علی کو خدا سمجھ رہا ہے، بے وقوف ہے یہ بھی۔ تو میرے محترم سامعین، جب صبح ہوئی حضرت علی اٹھے، دیکھا تو کہنے لگے ہیں علی تم ہو؟ جی میں ہوں۔ حضور کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، باہر تم کھڑے ہو، میں تو اندر سویا ہوں، اندر نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کوسنے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے، ساری رات تم نے ذلیل کیا، یہاں کھڑے کر کے ہمیں بنا پھرتا ہے سردار، طاقت کا تجھے اتنا گھمنڈ ہے، میری اجازت کے بغیر مکھی یہاں حرکت نہیں کرتی، میں مکے کا سردار ہوں، اور تجھے پتہ ہی نہیں حضور کہاں چلے گئے۔ اور کفر کو یہ طاقت کا گھمنڈ آج نہیں، شروع سے ہی ہے۔ آج کا کفر بھی اس کو طاقت کا گھمنڈ ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، مسلمان تو اللہ کی مدد سے ہی جیتا ہے۔ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج ہمارے اندر سے وہ مسلمانی نکل گئی، ورنہ ان کافروں کی کیا جرت ہے، ہندوؤں کی کیا جرت ہے، دنیا کے کفر کی کیا جرت ہے وہ مسلمان کو مغلوب کر سکیں۔ اسلام اور مسلمان یہ دونوں غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ مغلوب ہونے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، حکومت دے کے گئے کہ نہیں؟ دے کے گئے نا۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں حضور کہاں ہیں؟ تمہیں پتہ ہو، تم باہر کھڑے ہو، میں تو اندر ہوں۔ تو ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے، تو نے ذلیل کیا، تو نے ساری رات کھڑا کیا، وہ کہہ بھی گیا تھا، تو نے اس کی بات ہی نہیں سنی، وہ بندہ بتا بھی گیا تھا کہ حضور نہیں ہے، تم اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب پھر جا کر دوبارہ اکٹھے ہوئے دارالندوہ میں، کیا کرنا چاہیے، کہاں چلے گئے حضور، مشورہ کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس امانتیں تھیں ان کی، کیونکہ حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، حضور کی جان کے دشمن ہیں اور امانتیں بھی حضور کے پاس پڑی ہیں۔ عجیب بات ہے، امانتیں بھی حضور کے پاس پڑی ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ 3 دن رکے، لوگوں کی امانتیں واپس کی اور حضور کے پیچھے مدینہ روانہ ہو گئے اور قباء میں جا کر ملے۔ اور ادھر سیدنا صدیق اکبر کا سارا گھرانہ حضور کی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے لیے ناشتہ تیار کیا، کھانا تیار کیا، پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، کیا صورتحال بنتی ہے، تو جلدی میں رات کو اپنا وہ پٹکا سا پھاڑا، بچیاں وہ جو لباس پہنتی ہیں اس کے اندر وہ 2 تنیاں سی لگی ہوتی ہیں، تو اس کو جلدی سے توڑا اور اس کے ساتھ اس کا منہ باندھا، رسی نہیں مل رہی تھی، تو اس کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کیا، تو حضور نے مسکراتے ہوئے لقب دے دیا ذات النطاقین، 2 ٹکڑوں والی، یہی مشہور ہو گیا کتابوں میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ، ان کو خرید کر آزاد کیا، یہ سارا دن بکریاں چراتے اور شام کو بکریاں غار کے منہ کے قریب لے آتے اور دودھ پلا کے پھر رخصت ہو جاتے۔ اور یہ عامر بن فہیرہ جنگ احد میں، بدر میں شریک ہوئے اور بیر معونہ کے اندر شہید ہوئے تھے جا کر، جب 70 صحابہ کو حضور سے دھوکہ کر کے لے گئے کہ ہمیں حافظ قاری دے دیے جائیں جو ہمیں قرآن سکھلائے، تو ان کے اندر یہ بھی شہید ہوئے۔ اور ان کی یہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ ان کی لاش کو پہلے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، پھر بعد میں زمین پہ رکھا گیا۔ تو میرے محترم سامعین، کفار نے میٹنگ کی، حضور کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے حضور ابو بکر کے گھر جا سکتے ہیں، وہاں سے پتہ چلے گا۔ کفر بھی سمجھتا ہے کہ حضور کے بعد نمبر کس کا ہے؟ سارے بولو حضور کے بعد نمبر کس کا ہے؟ اسی لیے خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی، من دق الباب، کون؟ کیا کہہ سکتے ہیں، مکے کا سب سے بڑا بے ایمان آگے سے کہتا ہے ابو جہل،
حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، مجھ سے پوچھا کہ حضور اور تمہارے ابو کہاں ہیں؟ فرماتی ہیں مجھے پتہ ہے کہاں ہیں، غار میں ہیں۔ تو میں نے سوچا اگر میں سچ بولتی ہوں ابو کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جان خطرے میں ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے تو باپ کی صداقت کے اوپر حرف آتا ہے۔ کاش کہ آج کی اولادیں بھی یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارے کرتوتوں سے ہمارے والدین کی جو نیک نامی ہے اس پہ حرف آتا ہے۔ اللہ کرے آج کی اولادیں بھی سمجھ جائیں، سب کہہ دیں آمین۔ باپ اتنے نیک تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، صف اول میں بیٹھتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے آتے تھے، اور ان کی اولادیں پچھلی صفوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ باپ سخی تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، غریب پرور تھے، لیکن اولاد ایسی آ گئی، مجال ہے کہ کسی کو پانی کا گھونٹ بھی مل جائے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی جو نیک نامی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ بھی اولاد کے ذمے ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر جھوٹ بولتی ہوں تو باپ کی صداقت پہ حرف آتا ہے، تو میں نے کہا پھر کیوں نہ ہو کہ سچ بول کر قربانی دے دی جائے۔ الحق مر ولو کان در، حق کڑوا ہے اگرچہ موتی کیوں نہ ہو۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، تھوڑا سا یاد رکھنا۔ منافق آدمی دنیا ساری جمع کر لے گا لیکن کسی کے دل میں اس کی محبت اور عظمت نہیں ہوگی۔ سچے آدمی کے اگرچہ مخالف ہوں گے لیکن جو اس کے موافق ہوں گے وہ بھی نظر آئیں گے واقعی اس کے موافق ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور فرمایا جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو زمانے کا سب سے بڑا یہ منافق ہے۔ ساری دنیا تو خدا سے خوش نہیں ہے، آپ سے کیسے خوش ہو جائے گی؟ آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا تو ساری دنیا اللہ سے خوش ہے؟ اللہ کے کتنے شکوے کرنے والے، کتنے اس کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ یہ دہری یہ کیا خدا کو ہی نہیں مانتے؟ تو اس لیے یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دیں ساری دنیا مجھ سے خوش ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ سچ کہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، حق پہ ڈٹیں۔ کوئی مخالف ہوتا ہے ہونے دو، اس کی پرواہ نہ کریں، حق کے اوپر ڈٹیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ مزاج کے خلاف ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت اسماء فرماتی ہیں ابو جہل مجھے پتہ ہے حضور کہاں ہیں مگر میں نے بتانا نہیں ہے، میں نے بتانا نہیں ہے۔ روایات میں آتا کہ اس نے زور سے حضرت اسماء کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا اور کان کی جو بالی تھی نا وہ ٹوٹ کر زمین پہ گر گئی، چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کہ آج میرے یار ابو بکر کے بیٹی کے چہرے کے اوپر تھپڑ پڑا ہے، اولاد والو انسان اپنے جسم پہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بالخصوص بیٹیوں کے بارے میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتا، ایک طبی چیز ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرے 2 باپ ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یا رسول اللہ باپ تو ایک ہی ہے۔ فرمایا ایک وہ جس نے جنا ہے اور دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے، وہ بھی تیرا باپ ہے سسر، تو اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ تجھ سے خوش رہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، لیکن جو تیرے احسانات ہیں نا میرے اوپر میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، کل حشر کے میدان میں ابو بکر تو جانے اور میرا رب جانے، اللہ ادا کریں گے تیرے احسانات کا بدلہ۔ پوری امت مسلمہ سیدنا صدیق اکبر کے احسانات کی مقروض ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی یہاں سے تو سراغ نہیں ملا، اب کچھ اور کرتے ہیں، کھوجی بلائے، وہ قرآن